ایک دریا کے کنارے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں قسم قسم کے درخت، بیلیں اور بے شمار پودے اور جھاڑیاں تھیں۔ جنگل میں ہر قسم کے جانور رہا کرتے تھے۔ ان میں شکاری جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، درندے بھی، زمین میں ریگنے والے، اور خاص طور پہ اس جنگل میں مشہور 5 بیل رہا کرتے تھے۔ پانچوں کے رنگ الگ تھے، لیکن تھے پانچوں آپس میں بھائی بھائی۔ یہ سب مل جل کر رہتے تھے۔ یہ ان کے لیے ضروری بھی تھا، کیونکہ جنگل کے تمام درندوں کی ان پر نظر تھی۔ یہ جب بھی ان پر حملے کی نیت کرتے، پانچوں ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور اپنے تیز نوکیلے سینگوں سے انہیں مار بھگاتے۔ جنگل میں قسم قسم کے پودے، پتے اور گھاس کھانے سے ان پانچوں بیلوں کی صحت خوب اچھی تھی۔ سب ان کی چمکدار کھال، نوکیلے سینگوں اور خوبصورت جسم کو دیکھ کر ان کی تعریف کرتے۔ ان کی طاقت اور قوت کو بھی سب مانتے تھے۔ ان کے دشمنوں کی جب بھی ان پر نظر پڑتی تو ان کے منہ میں پانی بھر آتا۔ آخر ایک دن ان سب نے ایک میٹنگ کی اور ان پانچوں بیلوں کو کھانے کی تجویز سوچنے لگے۔ سب نے یہ بات مان لی کہ جب تک ان میں اتحاد ہے، انہیں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میٹنگ میں لومڑی بھی شامل تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ لومڑی اور گیدڑ شیر کے جھوٹے شکار پر گزارا کرتے ہیں۔ لومڑی بھی ان بیلوں کا گوشت کھانا چاہتی تھی، تو اس نے شیر سے اجازت لی کہ وہ ان بیلوں میں آپس میں پھوٹ پڑوا دے گی اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہم ان سب کا شکار کر لیں گے۔ اگلی صبح وہ گھومتی گھامتی پانچوں بھائیوں کے قریب پہنچی۔ ان میں سے 4 اس وقت گھاس کھا رہے تھے اور ایک اونچی جگہ پر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ لومڑی کو آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف مڑا تو لومڑی دیکھ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی اور بولی، اے جنگل کے بہادر بیلوں، میں تمہاری دوست ہوں، مجھے غلط نہ سمجھو۔ میں اس سے پہلے کبھی تمہارے پاس نہیں آئی، اب تمہارے بھلے کی بات تمہیں بتانے آئی ہوں۔ اس پر وہ بیل نرم پڑ گئے۔ باقی بیل گھاس کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ پہرا دینے والا بیل لومڑی کے قریب آیا۔ لومڑی نے اسے بتایا کہ کل باقی بیل اس کی کیا برائی کر رہے تھے۔ اس نے اپنی طرف سے خوب جھوٹی سچی باتیں اسے لگائیں تو اسے شدید غصہ آیا۔ رات کو جب وہ پانچوں بیل اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور لومڑی کی بتائی ہوئی باتیں آپس میں ڈسکس کرنے لگے۔ آپس میں خوب لڑنے کے بعد ایک بیل ان سے جدا ہو گیا اور لڑ جھگڑ کر دوسری جگہ چلا گیا اور وہ 4 بھائی اکیلے رہ گئے اور وہ اکیلے ہی کسی دوسرے جنگل کی طرف نکل گیا۔ باقی بھائی سوچ بچار میں پڑے تھے کہ یہ ہم سے الگ ہو کر چلا گیا ہے، تو انہیں خیال آیا کہ دن میں لومڑی نے اسے کچھ کہا تھا، جس کی بعد اس نے ہمیں سے یہ جھگڑا کیا اور وہ الگ ہو کے چلا گیا۔ اگلے روز لومڑی دوسرے بیل کے پاس آئی تو اسے بھی اسی طرح کی سچی جھوٹی باتیں کرنے لگی۔ وہ بیل غصہ ہونے کی بجائے سمجھدار ہونے کے سبب سوچنے لگا کہ کل اس نے ہمارے دوسرے بھائی سے یہ بات کی تھی تو وہ لڑ جھگڑ کر چلا گیا۔ اسی طرح کی باتیں اب یہ مجھ سے کر رہی ہے تو یقیناً اس میں اس کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس نے لومڑی کو کچھ نہ کہا اور رات کو باقی بھائیوں سے مل کر یہ بات اس نے انہیں بتائی کہ لومڑی اس سے اس طرح سے کہہ رہی تھی۔ چاروں نے لومڑی کی چال سمجھ لی تو بھائیوں نے سوچا کہ چلو ہم مل کے جو بھائی چلا گیا تھا اس کا پتہ کرتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ چاروں اس کی تلاش میں نکلے تو انہیں اس کی کٹی پھٹی اور مردہ لاش ملی۔ چاروں لومڑی کی چال سمجھ گئے اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن جب لومڑی نے دیکھا کہ چاروں بھائی اکٹھے ہیں اور یہ جدا نہیں ہوئے، تو اس نے دیکھا کہ ایک بھائی پہرا دے رہا ہے اور 3 گھاس کھا رہے ہیں۔ تو لومڑی جب پہرا دینے والے بیل کی طرف گئی تو پہرا دینے والے بیل نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور چپکے سے باقی تینوں بیل جو پیچھے پیچھے آئے اور ان سب نے لومڑی کو پکڑ لیا اور وہیں پہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد باقی شکاریوں نے جب یہ دیکھا کہ لومڑی کا کیا حال ہوا ہے تو انہوں نے ان کا شکار کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے اتحاد میں برکت ہے اور ہمیں کبھی بھی لڑائی جھگڑے سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ بیل جو لڑائی جھگڑا کر کے الگ ہو گیا تھا، اس کا انجام آپ نے اس کہانی میں سن لیا ہے، جبکہ وہ جو آپس میں متحد ہو کے لڑے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔
اس لیے ہمیشہ مل جل کر رہیں اور کسی سے جھگڑا نہ کریں۔